سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم تلك آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنی جان کو ضائع کر دیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الشعراء مکی سورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 26ویں نمبر کی صورت ہے، اور جبکہ نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 47 نمبر کی صورت ہے، اور اس سے پہلے سورۃ الواقعہ نازل ہوئی 46 نمبر پر، اور جبکہ اس کے بعد سورۃ النمل 48 نمبر پر نازل ہوئی۔ یہ نزول کے اعتبار سے 47ویں نمبر کی صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی آیات پاک 227 آیات پاک ہیں، اور اس کے 11 رکوع ہیں۔ سورۃ الشعراء کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اس زمانے میں نازل ہوئی جس میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خوب مخالفت کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کریں گے تو ہم ایمان لائیں گے، ایسا معجزہ آئے گا تو تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ صورت نازل کر کے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اس کے ضمن میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بھی بیان کیے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو پہلی امتوں نے اپنے انبیاء سے فرمائشی معجزے طلب کیے، اور وہ معجزے اس امت کو دکھائے بھی گئے، لیکن اس امت نے انکار کر دیا، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ اس پتھر سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی اگر آپ لے کے آئیں، اور وہ اسی وقت اونٹنی بھی آئے اور اونٹنی بچہ بھی دے دے، ہم تب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، امت کا فرمائشی معجزہ آ گیا،
لیکن وہ لوگ اس اونٹنی کے قتل کے درپے ہو گئے اور قتل بھی کر دیا۔ تو جب فرمائشی معجزے کو کوئی امت نہیں مانتی تو پھر اللہ اس قوم کو مہلت نہیں دیتے، فوراً عذاب آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کا عذاب ان قوموں پر نازل ہوتا ہے جو فرمائشی معجزے مانگتے ہیں پھر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ جب کوئی امت منہ مانگے معجزے مانگتی تھی، اگر وہ انکار کر دیتے تو فوراً اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہ مکہ کے مشرکین بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائشی معجزے طلب کرتے تھے، تو اللہ پاک نے کوئی بھی فرمائشی معجزہ ان کے کہنے پہ نازل نہیں کیا۔ تو اس صورت پاک کے اندر پہلی امتوں کے اور انبیاء کے واقعات ذکر کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ اے میرا نبی، آپ کا جو کام ہے تبلیغ اور میری توحید کا پیغام آپ وہ پہنچا دیں، مانیں یا نہ مانیں، آپ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو اس صورت پاک کے اندر یہ مختصر انداز میں خلاصہ بیان کیا، زیادہ تر موضوع اسی حوالے سے چلیں گے، انبیاء کے واقعات۔ اور پھر اس صورت کا نام شعراء کیوں ہے؟ اس صورت میں شاعروں کی حیثیت بیان کی گئی۔ شاعر جو شعر کہنے والے ہوتے ہیں ان کی حیثیت کو بیان کیا، اور اس بات کو ثابت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے۔ کفار کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے نعوذ باللہ، کبھی جادوگر، کبھی شاعر، اور کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ مجنون ہے۔ تو سورت کے آخری رکوع میں ان باتوں کی تردید کی گئی، کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کی آخری رکوع میں، اور فرمایا کہ دیکھو شاعر تو ایسے پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان میں سے کوئی ایک صفت شاعروں والی پائی نہیں جاتی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ شاعر نہیں ہے۔ تو ہر کوئی شاعر بھی ایسا نہیں ہوتا، جیسے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، ان کی شاعری بہت ہی اچھی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی شاعر گزرے ہیں، لیکن اکثر شاعر ایسے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی صفات اگلے آخری رکوع میں انشاءاللہ تفصیلی شعراء پر بھی بات ہوگی۔ تو بہرحال اس صورت کے آخری جو رکوع کے اندر شعراء کی خصوصیات بیان کی، اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی شعراء رکھا گیا۔ فرمایا طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات اس کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں۔ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، اس لیے ہم قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو نہیں جانتے۔ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، دنیا آج تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکی۔ سارا قرآن بنانا تو درکنار، قرآن کی ایک آیت بڑے بڑے سمجھدار ادیب، فصاحت اور بلاغت کے امام بھی قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ کسی زمانے میں ایک بہت بڑا فصیح اور بلیغ ادیب آدمی گزرا، سارے لوگوں کے چونکہ تھا وہ کافر، اور سارے لوگوں نے، عوام نے، بادشاہ نے، سب نے نظر رکھی کہ یہ بندہ قرآن کا معارضہ پیش کر لے گا، قرآن جیسا قرآن بنا لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر کی ساری ذمہ داری ہم لیتے ہیں،
آپ کی اولاد کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، آپ ایسا کرو، کوئی اور کام دنیا کا نہ کرو، اس قرآن جیسا قرآن لکھ کے لے آؤ، تاکہ ہم دنیا والوں کو بتا سکیں کہ دیکھو جی قرآن کریم کا معارضہ قرآن میں چیلنج کیے اللہ نے 4 جگہ، لے کے آؤ، اگر میری کتاب میں شک کرتے ہو اس جیسی کتاب تو بنا کر لاؤ۔ اس بندے کی یہ ڈیوٹی لگی، اس نے بھی حامی بھر لی، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو بہرحال سارے کاغذات صفحات جو بھی تھے سارے میٹیریل اس کو دیا گیا، اور 6 مہینے گزر گئے تو لوگوں نے کہا پتہ تو کریں آدھا قرآن تو ہو گیا ہوگا، یا کوئی 2-4 پارے تو اس نے بھی لکھ لیے ہوں گے قرآن کے مقابلے میں، جا کر پتہ تو کریں۔ جب وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سارے کے سارے صفحے بالکل خالی ہیں، اور پوچھا گیا کیا ہوا، کہنے لگا میں سوچ ہی رہا ہوں کہ اس کا معارضہ میں کیسے لکھوں، میں آج تک بڑی کوشش کی، سوچتا رہا، میرے دماغ کے اندر قرآن جیسی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے میں کوئی ایک آیت تو درکنار ایک لفظ بھی نہ لکھ سکا۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور اس کا معارضہ کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہی اللہ رب کائنات کا کلام ہے، رب کے اندر سے نکلی ہوئی چیز، رب نے اس کا کلام کیا، رب نے اس کو پڑھا، اور اللہ کی شان جیسا کوئی نہیں، تو رب کے کلام جیسا بھلا کون لا سکتا ہے؟ تو بڑے بڑے فصیح بلی شاعر ادیب یہی کہنے پر مجبور ہو گئے